إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. الحمدللہ آج 1441 رمضان کی 9ویں تاریخ ہے اور آج ہم سورہ انعام کی 112 نمبر کی آیت سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. سورہ انعام میں مشرکین کے کچھ مطالبات تھے کہ ہماری مرضی کا یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ. اس آیت میں اشارہ ہے کہ ان کے معجزات کون کون سے مطالبے تھے. سورہ بنی اسرائیل میں مزید تفصیل آئے گی اور یہاں یہ اشارہ ہو گیا. کیا اشارہ ہے، کیا مطالبات تھے ان کے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، تو آپ ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے دکھائیے تاکہ وہ زندہ ہوں، ہم سے آ کر کے باتیں کریں، اور فرشتے ہمارے سامنے لائیے تاکہ وہ آ کر کے آپ کی تصدیق کریں. قرآن پاک نے اس کا جواب دیا. اگر یہ معجزے دکھا بھی دیے گئے، اس کے باوجود چونکہ یہ صرف ضد کی وجہ سے یہ مطالبات کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ نہ یہ مطالبات پورے ہوں گے اور نہ ہم ایمان لائیں گے. کوئی بات تحقیق کر کے اس کو ماننا مقصد نہیں ہے، اس لیے اگر یہ معجزات نظر بھی آ گئے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اور اگر ہو یہ بات کہ نزلنا ہم اتار دیں الیہم ان کی جانب الملائکۃ فرشتے، وَكَلَّمُهُمُ الْمَوْتَى وَكَلَّمَ اور بات کریں ہم ان کے ساتھ الموتى مردے زندہ ہو جائیں، وہ بات کریں، وہ کہیں واقعتاً ہم نے دیکھا عالم برزخ کوئی چیز ہے، انسان کو پھر زندہ ہونا ہے اور زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ وَحَشَرْنَا اور ہم جمع کر دیں كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو عَلَيْهِمْ ان کے سامنے، تمام چیزیں جمع ہو جائیں ان کے سامنے. قبولاً، قبولاً کے دو معنی، ایک اگر یہ مصدر ہے تو معنی ساری چیزیں سامنے سے لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیں، اور دوسرے معنی قبیل کی جمع ہے تو مطلب ہر قسم کی چیز ان کے سامنے لے آئیں. ما كانوا ليؤمنوا اس کے باوجود بھی یہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ یہ ایمان لائیں گے. الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ چاہے کا مطلب وہی کہ اللہ مجبور کر کے ان کو ایمان قبول کروا دے، اور اس طرح کا مجبوری کا ایمان نہ مطلوب ہے اور نہ وہ مقصود ہے اور نہ وہ منظور ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ پھر یہ اس طرح کے مطالبے کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر یجہلون جہالت سے کام لیتے ہیں، جہالت پر اتر آئے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی. اگلا مضمون تسلی کا. تو اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کے ساتھ کس طرح کٹ حجتی کے ساتھ بحث کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. فرمایا یہ آپ کے ساتھ پہلے نہیں ہو رہا ہے، ہر دور میں جب انبیاء کرام آئے تو اس طرح کے کچھ مجرم لوگ، کچھ جرائم پیشہ لوگ تھے جو انبیاء کرام کے مقابلے میں دشمنی میں کھڑے ہوئے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا مقرر کیا ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر ایک نبی کے لیے عدوًا دشمن. ہم نے مقرر کیا مطلب ہم ظالموں کو، دشمنوں کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی ضدیں کریں، اپنے ارمان نکالیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے پیدا کیا، مقرر کیا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر ایک نبی کے لیے عدوًا دشمن.
یہ دشمن کس میں سے ہوتے تھے؟ شیاطین الانسی، انسانوں میں سے شیطان قسم کے لوگ، بدمعاش قسم کے لوگ، اخلاق اور کردار سے گرے ہوئے لوگ، والجنی، اور جنات میں سے شیطان قسم کے افراد، یوحی بعضهم، وہ وہی کرتے تھے ان میں سے بعض الی بعض، بعض کی جانب، انسان ایک دوسرے کو کانا پھوسی کرتے تھے کہ ایسے مخالفت کرو، ایسے کرو، اور شیاطین انسانوں کے دماغوں میں اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے، کس کے؟ زخرف القول، بات میں سے ملمہ کی ہوئی بات، زخرف کہتے ہیں کہ اصل چیز کچھ اور ہو اور اس کے اوپر رنگ کچھ اور چڑھا دیا جائے، یعنی لوہے کے اوپر سونے کا رنگ چڑھا کر کے اس کو سونے کے بھاؤ بیچا جائے، تو باتیں گندی ہوتی تھی لیکن ان کو ایسا پیش کرتے تھے جیسے بڑی اچھی باتیں ہیں، کس لیے؟ غروراً، دھوکہ دینے کے لیے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے، اور ان باتوں کے ذریعے سے سادے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے وغیرہ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا ربو کا، تیرا رب، مَا فَعَلُوهُ، تو ایسا نہ کرتے، گویا پروردگار ان کو ایسا کرنے کا موقع دے دیتا ہے تاکہ وہ پورے ارمان نکالیں اور پھر ان کو سزا بھی ویسی ملے۔ فَذَرْهُمْ، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، چھوڑنے کا مطلب الجھیے نہیں ان کے ساتھ، بحث نہیں کیجئے، اور ان سے انتقام کی کوئی بات نہ سوچئے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور چھوڑ دیجئے ان کی سے کہانیوں کو جن کو یہ گڑھتے ہیں، یا یفترون، جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، گھڑتے ہیں اپنی طرف سے، چھوڑ دیے ان کو، جو افطرا پردازی کرتے ہیں، جو اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، چھوڑ دیجئے اس سب کو۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، وَلِتَصْغَى، اس کا جوڑ جڑے گا اوپر غرورہ کے ساتھ، کہ یہ شیاطین انس اور شیاطین جن ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں، زخرف القول، ملمہ کی ہوئی باتیں، بنائی ہوئی باتیں ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے تھے، کس لیے؟ پہلا مقصد غرورہ، تاکہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکیں، اسی پر عطف ہوا۔ تو اور کیا کام کرتے تھے؟ وَلِتَصْغَى، اور تاکہ جھک جائیں الیہ، ان باتوں کی جانب، افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں وہ ان باتوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیں گے، لیکن جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں کہ دیکھو جی، انہوں نے مطالبہ تو صحیح کیا تھا کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے دکھاؤ تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ یہ لوگ ان باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، ایک دو فائدے۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ ان باتوں کو پسند کریں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، وہ ان باتوں پر ان کو پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ کمائی کرتے رہیں وہ، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو وہ کمائی کرنے والے ہیں۔ جرم کرنا، اقتراف، کمائی کرنا، حرکتیں کرنا، اردو والے ترجمہ کر لیتے ہیں وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ وہی حرکتیں کرتے رہیں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو حرکتیں وہ کرنے والے تھے، یا کبھی یوں کرتے ہیں وہی گناہ کرتے رہیں، وہی جرائم کرتے رہیں، اصلی معنی وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ کماتے رہیں وہی جو کچھ وہ گناہ کما رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، ایک اور بات، مکہ کے مشرکین نے، مفسرین نے یہ روایتیں نقل کی کہ کسی موقع پر مطالبہ کیا کہ چلیے کسی آدمی کو جج بنا لیتے ہیں کہ ہم میں سے صحیح مسلک پر کون ہے، ہم ہیں یا آپ ہیں، اور جج بھی کس کو بناتے تھے؟ اپنے میں سے کسی بڑے مالدار کو، اس کو جج بنا لیتے ہیں ہم۔ قرآن پاک نے جواب دیا، أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ابتغی میں تلاش کروں، حکماً، فیصلہ کرنے والا، جج بنا لوں کسی اور کو۔ آج بھی بہت سارے بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ آؤ اس مسئلے پر ڈیبیٹ کر لیں، بحث کر لیں، تو ہم پوچھتے ہیں بھئی فیصلہ کون کرے گا؟ تو کوئی اس کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہمارے تاریخ میں واقعات آئے کہ بدبختی سے مسلمانوں نے بحث کی اور غیر مسلموں کو اپنی بحث کے لیے جج بنایا کہ ہم میں سے جیتا کون اور ہارا کون۔ الیاذ باللہ، کیا وہ جج بنیں گے؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جج بناؤں؟ وہ اللہ تو فیصلہ کر رہا ہے،
اور اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ وہو الذی، وہی تو ہے جس نے انزل اتاری، الیکم تمہاری طرف، الکتاب کتاب، مفصلا کھول کھول کر کے اس نے یہ کتاب تمہاری طرف اتار دی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا حق پر کون ہے، یا تو ثابت کرو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو ورنہ جواب دو، اللہ تو فیصلہ کر رہا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور اگر کسی کو جج ماننا ہے تو یہودی اور عیسائی عالم جن کو مکہ والے بھی مانتے تھے کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم ان پڑھ ہیں، تو ان کو جج مانو۔ والذین، اور وہ لوگ آتینا دی تھی ہم نے، ہم جن کو، الکتاب کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، انہ کہ یہ قرآن، منزل اتارا ہوا ہے، من ربک آپ کے رب کی جانب سے، بالحق حق کے ساتھ۔ وہ لوگ بھی اس کو مان رہے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت نجاشی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اعلان کر کر کے مان رہے ہیں، تو کیا یہ فیصلہ نہیں ہو گیا؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے قرآن پڑھنے والے اس طرح کے اعتراض سے تو شک میں نہیں پڑھنا۔ فَلَا تَكُونَنَّ، تو آپ ہرگز نہ ہو جائیے، مِنَ الْمُمْتَرِينَ شک کرنے والوں میں سے۔ کیسے دندہ شکن جواب ہوا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ اور پکی ہو گئی، کلمت ربک تیرے رب کی بات، صدقاً سچائی کے اعتبار سے۔ کیسی سچی بات کہہ دی کہ اللہ نے، اللہ جج ہے، اللہ فیصلہ کر چکا کہ حق پر کون ہے۔ پھر اصحاب علم جن کو مکہ والے علم والا مانتے تھے ان کو جج بناؤ، وہ فیصلہ کر چکے کہ سچا کلام کس کا ہے۔ وعدلا، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات، عدلا انصاف کے اعتبار سے۔ کیسی انصاف کی بات کہی؟ کوئی ضد کی بات نہیں ان کی طرح۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی بدلنے والا، لکلماتہ اس کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کا دین غالب آ کر رہے گا، اور اسی طرح یہ ہکا بکا ہوتے رہیں گے، اللہ ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی تو سننے والا، العلیم وہی تو جاننے والا ہے۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے مقدمے کا فیصلہ کرنے کا، اور اس کا تو اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں آج، کیا کہ دو آدمی بحث کریں تو پھر جس کی طرف زیادہ لوگ ہو جائیں تو مان لیا جائے کہ یہ حق پر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آؤ جی ہم مناظرہ کریں گے، تو پوچھو فیصلہ کون کرے گا؟ کہتے ہیں جاہل لوگ، عوام فیصلہ کر دیں گے، جس کی طرف زیادہ عوام ہوں گے سمجھا جائے گا کہ وہ حق پر ہے۔ سبحان اللہ، اکثریت سے فیصلہ ہو جائے، یعنی فیصلے کے دو طریقے ہیں، یا قوت دلیل سے فیصلہ، اس کا جواب ہو گیا، دوسرا ہے اکثریت سے فیصلہ، کثرت رائے سے فیصلہ، جواب۔ وَإِن تُطِعْ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مانیں گے بات اکثر ان زیادہ لوگوں کی، من فی الارض جو زمین میں ہیں، یضلوک تو وہ پھسلا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر دور میں نافرمان لوگوں کی تعداد زیادہ رہی ہے اور قیامت کے قریب تک رہے گی، تو جب کثرت کے اوپر فیصلہ ہوگا تو اکثریت تو ان پڑھ لوگوں کی ہوگی، تو ان پڑھ جس کی طرف ہوں گے تو کیا وہ حق پر ہوگا؟ وہ تو پھر صحیح راستے سے پھسلا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، کیوں؟ اکثریت وہ ہے، ان یتبعون نہیں وہ پیچھے چلتے ہیں، الا الظن مگر اندازے کے، وہ تو صرف اندازے کے تیر مارتے رہتے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں ہے وہ الا یخرصون مگر اندازے لگاتے ہیں۔ ظن کے معنی بھی اندازہ، اور خرس یخرص کے معنی اٹکل کے تیر مارنا، اندھیرے میں تیر مارنا نہیں ہے، مگر وہ اندھیرے میں پتھر پھینکتے ہیں، اندھیرے میں تیر مارتے ہیں، اندازے کی باتیں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم، آگے اصل میں ایک مثال آ رہی ہے کہ جاہل کس طرح اندھیرے میں تیر مارتا ہے اور اندازے کی باتیں کرتا ہے، اس کے لیے ایک مثال آ رہی ہے۔ کیا مثال ہے؟ کہ مکہ کے مشرکین اس بحث میں لگے کہ انسان کے لیے جانوروں میں سے حلال کون ہے اور حرام کون ہے، تو عجیب عجیب فلسفہ گھڑا اور جانوروں کو اپنی طرف سے عجیب سوچوں کے مطابق یہ حرام یہ حلال، کیسی کیسی اندازے کی باتیں کی، اس کا بیان ہے۔ بلکہ بعض روایتوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے ایمان والے اور ابو جہل اور اس کی پارٹی کی آپس میں بحث ہوئی، تو ابو جہل اور اس کی پارٹی کہنے لگی کہ تم عجیب لوگ ہو، کہتے ہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں، اور خدا جس جانور کو مارتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے ہو، اور جس کو خود مارتے ہو اس کو کھاتے ہو، مطلب
جو اللہ کی طرف سے مر جائے، اپنی موت مرے، گویا اس کو اللہ نے مارا، اس کو تم کہتے ہو یہ مردار ہے، حرام ہے، اور جس کو خود ذبح کرتے ہو اس کو کھاتے ہو؟ اس کا جواب یہاں سے شروع، ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب وہی خوب جانتا ہے، من یضل، اس شخص کو جو بھٹک جاتا ہے، عن سبیلی، اس کے راستے سے۔ اندازوں سے فیصلے نہیں ہوتے، اللہ فیصلہ کرتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، کون بھٹک گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ یہ حضرت عمر اور ان کے ساتھی ہدایت پر ہیں۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ نہ تم، تو کا مطلب یہی پس منظر ہے۔ اس کے جواب میں کہا اللہ جانتا ہے ہدایت والا کون ہے، گمراہ کون ہے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں جو تمہیں کہتے ہیں کہ مردار کھاؤ۔ فَكُلُوا، تو تم کھاؤ، مما، اس جانور کو، ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ذُكِرَ، ذکر کیا گیا ہے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر، ان کنتم بآیاتہ، اگر تم اللہ کی آیتوں پر مؤمنین، ایمان لانے والے ہو۔ وما لکم الا تاکلوا، وما لکم، اے ایمان والو کیا ہو گیا تم کو، اللہ تاکلوا، کہ تم نہ کھاؤ، مما، ان جانوروں میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، وقد فصل، حالانکہ اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا، لکم، تمہارے لیے، ما حرم، وہ جانور جو حرام کیے ہیں اللہ نے، علیکم، تم پر، تفصیل سے بتا دیا فلاں جانور حرام، فلاں جانور حرام، تو پھر تم جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تو حرام میں نہیں، وہ حلال میں، اس کو کیوں نہ کھائیں، اور جو حرام ہے اس کے لیے بھی، الا ما اضطررتم الیہ، مگر تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کی طرف۔ وَإِنَّ رَبَّ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک، کثیراً، بہت سارے لوگ، لیضلون، ضرور بضرور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشوں سے، اپنی سوچ سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جس طرح کہ یہ ابو جہل گمراہ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حدوں کو کراس کرنے والوں کو، جو حدوں کو پار کر جاتے ہیں اور ایسی بیہودہ باتیں کہتے ہیں، ان کو جانتا ہے اللہ۔ یہ ابو جہل اور اس کی پارٹی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ایمان والے کا کیا کام ہے، ذرو، چھوڑ دو تم، ظاہر الاسم، وہ گناہ جو ظاہر ہے، وَبَاطِنَهُ، اور وہ گناہ جو پوشیدہ ہے، جو گناہ ظاہر میں نظر آتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو پوشیدہ طور پر ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہر میں نظر کیا گناہ آتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، انسان کو ان کو حرام نہ مانے، انسان ان کو حرام نہ مانے اور ان چیزوں کو کھانے لگ جائے، ظاہری گناہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ اور باطنہ ہو، اور پوشیدہ گناہ کیا ہے، کفر، شرک، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ سب چھپے ہوئے گناہ ہیں۔ اور دین اسلام میں ظاہری پاکی اور ظاہری گناہوں کے احکام جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو فقہا کہتے ہیں، اور پوشیدہ قسم کی بیماریوں کا جو علاج کرتے ہیں اور ان گناہوں کو بتاتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، کفر، شرک، غصہ، بیجا وغیرہ، تو یہ طبقہ جو ان بیماریوں کو بتاتا ہے اور ان کا علاج بتاتا ہے، ان کو گناہ بتاتا ہے، یہ گناہ ہے، اس کو صوفیہ کہتے ہیں۔ ان الذین، صوفیہ اور نعوذ باللہ لوگوں کے ذہن میں جو بدعتوں میں مبتلا، وہ نہیں ہے، یہ جو لوگوں کی پوشیدہ بیماریاں بتاتے ہیں۔ دونوں گناہوں کو چھوڑو، جو نظر آئیں وہ بھی اور جو پوشیدہ ہوں ان کو بھی۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کمائی کرتے ہیں، الاثم، گناہوں کی، سیجزون، ضرور بضرور ان کو سزا دی جائے گی، بما کانوا یقترفون، ان کاموں کی، یقترفون، جو وہ کمائی کرتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، ضرور ان کو سزا دی جائے گی۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مکہ کے کافر کہہ رہے تھے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، کہتے تھے اللہ کا مبارک نام لے لیا گیا، اب اس کو تھوڑا کھا سکتے ہیں، فرمایا نہیں، جس پر نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ۔ ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ تم، مما، ان جانوروں میں سے، لم یذکر، نہیں ذکر کیا گیا ہے، اسم اللہ، اللہ کا پاک نام، علیہ، ان اس جانور پر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ ضرور بضرور گناہ کی بات ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا تو حرام ہو گیا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن کافروں کو یہ باتیں سجھاتا کون ہے، عجیب عجیب بحثیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ،
اور بے شک شیطان لیوحون ضرور بھی ضرور وہ وحی کرتے ہیں الی اولیائہم اپنے دوستوں کو لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں کم تمہارے ساتھ. تم ہوشیار رہو، شیطانوں کی ان باتوں میں نہ آؤ. وہ اپنے مریدوں کو یہ باتیں سکھاتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث کریں، ڈیبیٹ کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے ان کی باتیں مان لی اے مسلمانوں، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو ضرور بھی ضرور تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. بڑی تاکید سے بتا دیا گیا کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشرک اصل میں جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیتے تھے، یہ تصور پیش کرتے تھے کہ گویا غیر اللہ کی برکت سے یہ ہم کو نصیب ہوا ہے. اور یہ نعوذ باللہ کئی جگہ تو تصور کرتے تھے کہ وہی اس کے خالق ہیں. اس کے مقابلے میں ایمان والا اللہ اکبر کہہ کر یہ تصور پیش کرتا ہے کہ اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے اس جانور کو کھانے کی اجازت دی اور اسی کے کرم سے انسانوں کو نصیب ہوئی یہ روزی. اس لیے اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ تو یقیناً حرام ہے، اور اگر ایمان والا ذبح کرے اور اللہ کا نام نہ لے تو امام مالک فرماتے ہیں یہ بھی حرام. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اصل مقصد ہے کہ غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو اگر ایمان والا اللہ کا نام نہ لے لیکن ہے ایمان والا، لینا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں لیا تو تب بھی چونکہ یہ ایمان والا ہے تو جانور حلال. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اعتدال والا بیچ کا مسلک، فرمایا اگر جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہیں لے گا تو حرام، لیکن اگر غلطی سے بھول گیا تو تب بھی جانور حلال ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ یہ جو اوپر بحث چلی تھی ایمان والوں کی اور شرک والوں کی، تو فرمایا یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والوں کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی اور جو ایمان پر نہیں ہے اس کا مطلب وہ مردہ ہے. ایمان والا روشنی میں ہے اور جس کو ایمان نہیں وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. دونوں کی مثال أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا اور کیا من کانا جو آدمی کانا تھا میتن مردہ فاحییناہ تو ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا اور ہم نے اس کو عطا فرمائی مقرر کی اس کے لیے نورن ایک روشنی، یمشی بہ فی الناس اس روشنی کو لے کر وہ چلتا ہے لوگوں کے بیچ میں. مطلب وہ غاروں میں تنہائیوں میں نہیں بیٹھتا ہے، اس دین کی روشنی کو لے کر معاشرے کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اور اس کے کردار سے وہ بالکل الگ نظر آتا ہے، بالکل لگتا ہے وہ اس معاشرے کا بندہ ہی نہیں ہے. کما مثلہ کیا ہو سکتا ہے وہ اس آدمی کی طرح. یہ ایک عربی کا ضابطہ ہے کہ مثل اور کاف دونوں اکٹھے آتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک زائد ہوتا ہے ترجمے کے اعتبار سے، تو وہ ہو سکتا ہے اس آدمی کی مثال کی طرح نہیں ترجمہ کریں گے ہم کریں گے کما مثلہ کیا وہ ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرح، بس ایک زائد مثل زائد کا معنی طرح ہو گیا. اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے فی الظلمات جو اندھیریوں میں بھٹک رہا ہے، لیس بخارج منہا جو اس سے نکلنے والا نہیں ہے. اس پر اور بھی غور کر لیجئے کہ ایمان والے کو زندہ سے تعبیر کیا، زندہ سے تشبیہ دی کہ زندہ میں احساس ہے، وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اور جس کو ایمان نصیب نہیں اس کو مردہ سے تعبیر کیا، گویا وہ ان تمام نعمتوں سے محروم ہے. پھر ایمان والے کو تشبیہ دی کہ جو روشنی میں چل رہا ہے، اور جس کو ایمان نصیب نہیں اس کو تشبیہ دی کہ وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، چونکہ اندھیروں میں انسان اپنی منزل کو طے نہیں کر سکتا. لیس بخارج منہا جو ان اندھیروں سے نکلنے والا نہیں. پھر اس پر بھی غور کیجئے، بار بار آئے گا. ایمان کی روشنی کو واحد سے تعبیر کیا، اکیلا، سنگولر، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان پر نہیں ہے کہاں بھٹک رہے ہیں تو اس کو اندھیریوں سے جمع سے تعبیر کیا. اس سے پتہ چلا کہ روشنی ایک ہے اور اندھیرے بہت ہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اصل بات کیا ہے؟ اسی طرح زینا خوبصورت بنا دیا جاتا ہے للکافرین کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جو وہ کام کرتے ہیں. اب مردہ کھاتے ہیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ مردہ کھانا بہت اچھا ہے. یوں ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی انسان جرائم کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہی بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، کس طرح؟ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح مکہ کے بڑے بڑے وڈیرے آپ کے دشمن ہیں، یہ کوئی آپ ہی کے ساتھ نہیں. وَكَذَلِكَ اسی طرح جعلنا ہم نے مقرر کیا، بنایا ہم نے فی کل قریۃ ہر بستی کے اندر اکابر مجرمیہا اکابر بڑے، مجرمیہا
اس بستی کے مجرموں میں سے بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے بدماش ہم نے مقرر کیے لیمکروا فیہا، تاکہ وہ ان بستیوں کے اندر مکر کریں، خفیہ تدبیریں کریں۔ اس لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، پھر یہ بڑے بڑے کرمنل قسم کے لوگ، جرائم پیشہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، دین کو مٹانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کو کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ پورے ارمان نکالیں اور پھر اللہ کا دین غالب آئے اور ان کو یقین ہو جائے کہ یقیناً یہ حق ہے، اس لیے غالب آیا۔ وما یمکرون، حالانکہ وہ جو مکر کرتے ہیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے الا بانفسہم، مگر اپنی ذات کے خلاف۔ وما یشعرون، اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ تدبیریں تو ہم اپنے خلاف کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں، دین تو غالب آ کر رہے گا، جس کو اللہ نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہے گا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا، یہاں تک کہ ہم کو دیا جائے، مثلا، اس کے جیسا، ما، جو اوتیا رسول اللہ، جو دیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کو۔ مطلب معجزہ آتا ہے، نئی آیت آتی ہے جس کو دیکھ کر دل مطمئن ہوتا ہے، پڑھ کر کے دل میں سکون آتا ہے، تو ایمان لانے چاہیے تھے، لیکن کہتے ہیں نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ ان کو یہ چیزیں کیوں ملتی ہیں، ہم کو کیوں نہیں ملتی ہیں؟ اگر رسالت اللہ نے رسول ہی بنانا تھا تو ہم کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ جواب، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ عالم، خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، حیث، اس جگہ کو، یجعل، رکھے گا وہ جہاں پر رسالتہ، اپنے پیغام کو، مطلب وہ کون سا سینہ ہے جو اس امانت کو اٹھا سکے گا، اور کون آدمی ہے جو نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ کون نبی بن سکتا ہے، یا ابو جہل جیسے لوگوں کو نبی بنایا جائے۔ سیصیب الذین اجرموا، ضرور ضرور یصیب، پہنچے گی، الذین، ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے ہیں۔ کیا پہنچے گی؟ دو باتیں، صغار، ذلت پہنچے گی، عند اللہ، اللہ کے یہاں سے، وعذاب شدید، اور سخت عذاب پہنچے گا ان کو، بما کانوا یمکرون، ان مکر کی وجہ سے، ان خفیہ تدبیروں کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ، اصل بات کیا ہے، معاشرہ ایک ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا ہے۔ جن کو ایمان نصیب ہوتا ہے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آتما زندہ ہوتی ہے، دور جہالت کے اندر، کفر کے اندر بھی وہ گندی قسم کی حرکتوں میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ فمن، تو ان لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ فمن، تو وہ شخص، یرید، چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ، ان یہدیہ، ان کے، یہدیہ، کہ اس کو وہ ہدایت دے، یشرح، کھول دیتا ہے اللہ صدرہ، اس کے سینے کو، للاسلام، اسلام کے لیے۔ ومن یرید، اور وہ شخص کہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یضلہ، اس کو گمراہ کر دے، یجعل، تو بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، صدرہ، اس کے سینے کو، ضیقا، تنگ، حرجن، بہت ہی تنگ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو دین کی باتیں سینے میں، اس کے دل میں اترتی نہیں، گویا اس کا دل تنگ ہو گیا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ الٹے اس کو غصہ آتا ہے یہ باتیں سن کر کے۔ کأنما یصعد، کأنما، ایسا لگتا ہے گویا کہ یصعد، وہ چڑھ رہا ہو، فی السماء، آسمان میں، جس طرح آدمی کو آسمان میں چڑھتے ہوئے سانس پھولتا ہے، اس طرح ایسے بندے کو دین کی بات سن کر کے غصہ آتا ہے، سانس پھولتا ہے۔ کذالک یجعل الرجس، اصل کیا ہے کہ کفر اور شرک ایک گندگی ہے، تو جب انسان اس گندگی میں حدوں کو کراس کر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کذالک، اسی طرح جیسے اس آدمی کا ذکر ہوا، یجعل الرجس، یجعل اللہ، ڈال دیتا ہے اللہ، الرجس، گند کو، گندگی کو، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ گندگی ظاہری طور پر نہیں، یہ معنوی گندگی، یہ کفر اور شرک کی گندگی، ورنہ ظاہری طور پر جو غیر ایمان والا ہے وہ بھی ظاہری طور پر ناپاک نہیں ہے۔ اگر ناپاک ہوتے تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصافحہ کیوں کرتے؟ مسجد نبوی میں ان کو کیوں بٹھاتے؟ آپ ان کے ساتھ کئی مرتبہ مل کے کھانا کیوں کھاتے؟ نہیں، ظاہری طور پر گندگی نہیں ہے، لیکن یہ کفر اور شرک کی گندگی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے یہ دین، مستقیماً، اس حال میں کہ یہ بالکل سیدھا ہے، قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا، الآیاتی، آیتوں کو، لقوم یذکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، لہم دار السلام، جو بات سمجھتے ہیں، یذکرون، جو نصیحت قبول کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے۔
दारुस्सलाम के माना सलाम का घर, और दूसरा तर्जुमा सलामती का घर। किसको कहते हैं? जन्नत को कहते हैं। और जन्नत को दारुस्सलाम क्यों कहते हैं? इसलिए कि वहाँ सलाम बहुत होगा। आपस में मिलेंगे तो अस्सलाम वालेकुम, फरिश्ते मिलेंगे तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की तरफ से भी सलाम कहलवाया जाएगा। और इसका नाम सलामती का घर भी है। क्यों? इसलिए कि वहाँ कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, सलामती है, कोई झगड़ा नहीं। हमारे उस्ताद के बकौल इसीलिए वहाँ पर कोई एक भी थानेदार नहीं। वहुवा वलियुहुम, और अल्लाह ही उनका दोस्त है। बिमा कानू यामलून, उन कामों की वजह से जो वो किया करते थे। व यौम यहशुरुहुम जमीआ, और याद करो यौमा, जिस दिन यहशुरु जमा करेगा अल्लाह हुम, इन लोगों को, जमीअन सब के सब को, इन नाफरमानों को। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा या माशरल जिन, और जिनों की जमात और शैतानों की जमात, कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, यकीनन कद इस्तक्सरतुम, तुमने बहुत सारे ले लिए थे, मिनल इंसी, इंसानों में से बहुत सारे इंसानों को तुमने अपने काबू में कर लिया था। जिनों से मुराद नेक जिन नहीं, बल्कि वो जिस तरह इंसानों में शैतान थे इसी तरह उनमें शैतान जो नाफरमान थे। तुमने बड़े इंसानों को अपने काबू में कर लिया था। वक़ाला औलियाउहुम, और ऐसे मौके पर काला कहेंगे औलियाउहुम, शैतानों के दोस्त, मिनल इंसी, इंसानों में से, वो भी कहेंगे जी जी हम शैतानों ने हमें अपने कब्जे में कर लिया था। कैसे किया था? रब्बना, ए हमारे रब, इस्तमता, फ़ायदा उठाया, बादुना, हम में से बाज ने, बिबाज़न, बाज के ज़रिए से। क्या फ़ायदा उठाया? शैतानों ने हमको अपने कब्ज़े में किया और हमें गुनाह के वो नए नए तरीक़े बताए जो हमको भी मालूम नहीं थे। तो यूँ हमने उन गुनाहों से फ़ायदा उठाया और शैतानों ने हमें अपना मुरीद बना करके, हमें बेवकूफ़ बनाकर अपना फ़ायदा उठाया। या ये है कि उन्होंने कुफ्र और शिरक में मुब्तला किया, हमने शैतानों की पूजा की तो उन्होंने हमें अपना पुजारी बनाकर फ़ायदा उठाया और हमने उनकी पूजा करके अपने आप को बेवकूफ़ बनाया। वह बलग, और ये सिलसिला चलता रहा। वह बलगना, और हम पहुँच गए, अजलना, अपनी उस मुद्दत को, अल्लदी अज्जलता, जो तूने मुकर्रर की थी, लना, हमारे लिए। यानी ज़िंदगी भर ये निज़ाम चलता रहा, यहाँ तक कि मौत आई और फिर पूरे आलम की मौत आई और हम मरे और सब तेरी बारगाह में पेश हो गए। काला, अल्लाह ताला फरमाए, अन्नारु मस्वाकुम, जहन्नम तुम सब का ठिकाना है। वो शैतान जिन्होंने गुमराह किया और वो इंसान जो गुमराह हुए, सब का ठिकाना जहन्नम। खालिदीन फीहा, इस हाल में कि हमेशा उसमें रहेंगे। इल्ला मा शा अल्लाह, इल्ला, मगर, मा शा अल्लाह, अगर मा का माना हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो चीज़, मगर जो चीज़ अल्लाह चाहे, जो चीज़ अल्लाह चाहे का मतलब जिस वक्त में अल्लाह चाहे। और बाद ने कहा मा का माना मन, जिसको अल्लाह चाहे। तो जिसको अल्लाह चाहे मतलब जो अल्लाह चाहे, अगर तर्जुमा करें पहला तो मतलब जिस वक्त में अल्लाह चाहेगा। तो कभी कभी ये जहन आग के बजाय ज़महरीर जो ठंडा हिस्सा है उसमें ठंडक का अजाब देने के लिए निकाले जाएंगे। और जिनको चाहे का मतलब कि जो कुफ्र शिर्क की हद तक नहीं पहुँचे थे उनको किसी ज़माने में अल्लाह निकालेगा। लेकिन तीसरी तफसीर जो ज़्यादा मुनासिब, वो क्या कि इनके लिए कानून यही है कि अल्लाह इनको हमेशा जहन्नम में रखेगा, लेकिन अल्लाह रखने के लिए मजबूर नहीं। अगर अल्लाह चाहे इनको निकालना तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, मगर वो चाहेगा नहीं। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक तेरा रब हिकमत वाला भी है, अलीमुन, जानने वाला भी है। व कज़ालिका नुवल्ली, और इसी तरह, किस तरह, जिस तरह ये ऊपर तज़किरा हुआ कि शैतानों ने इंसानों को अपने काबू में कर लिया और फिर गुमराह कर करके अपने पीछे लगाया, इसी तरह नुवल्ली, हम मुसल्लत कर देते हैं बाज़ ज़ालिमीन, बाज़ ज़ालिमों को, बाज़न, बाज़ के साथ, बिमा, बाज़ के ऊपर, बिमा कानू यक्सिबून, उन गुनाहों की वजह से जो वो किया करते हैं। गोया इंसान गुमराह होते हैं, गुनाह करते हैं, उन गुनाहों की सज़ा में उन ज़ालिमों के ऊपर दूसरे ज़ालिम शयातीन मुसल्लत हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम। और इसका नुवल्ली का दूसरा माना भी किया करीब करना। और इसी तरह हम क़यामत जहन्नम में करीब करीब कर देंगे बाज़ ज़ालिमों को बाज़ के साथ, इकट्ठे रहेंगे और फिर ऐलान होगा, नहीं फिर नहीं ऐलान, अब ऐलान हो रहा है, गलत कह दिया था। या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ इंसान और जिन्नों की जमात, ये आखिरत के तुमने हालात सुने, तुम बात क्यों नहीं समझते हो। अलम यातीकुम, क्या नहीं आए थे, कुम, तुम्हारे पास, रुसुलुम मिनकुम,
تم میں سے رسول، تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے دیکھو تم میں رسول آئے، تمہیں سمجھایا، مگر تم جہنم کی طرف بڑھے جا رہے ہو، اور قیامت کے دن بھی یاد دلایا جائے گا۔ الم یاتیکم، کیا نہیں آئے تھے کم تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے رسول، یقصون، جو بیان کرتے تھے، علیکم تمہارے سامنے، آیاتی میری آیتیں، وینذرون، اور ڈراتے تھے کم تم کو، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، قالوا شہدنا، کہیں گے انسان بھی اور جن بھی، شہدنا ہم گواہی دے چکے، علی انفسنا اپنے نفسوں کے خلاف، مطلب پہلے تو کہیں گے کہ ہم مشرک ہی نہیں تھے، لیکن جب سارے گواہ پیش ہوں گے پھر سب خود اقرار کریں گے کہ یقیناً ہم مشرک تھے، تو کہیں گے جی ہم تو گواہی دے چکے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ہم ان کو، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے، وشہیدوا، اور وہ گواہی دے دیں گے، علی انفسہم اپنی ذات کے خلاف، کس بات کی، انہم کانوا کافرین، کہ وہ تھے کفر کرنے والے۔ تو اس صورت کے پیچھے جو اب آیا تھا مضمون شروع میں کہ سب سے پہلے جب عدالت میں پیش ہوں گے تو سب سے پہلے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم بخدا ہم مشرک نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا جب ساری گواہیاں پیش ہو جائیں گی تو پھر وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ لیکن یہاں ایک لفظ پر غور کیجئے، کہا گیا اے انسانوں اور جنوں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے تم میں سے ہی؟ تو اس پر بحث ہوئی کہ کیا رسول انسانوں اور جنوں دونوں میں آتے تھے؟ جمہور کا خیال یہی ہے کہ نہیں، رسول تو انسانوں میں سے ہی آتے تھے، لیکن وہی رسول جنات کے لیے بھی ہوتے تھے، اور جنات میں سے جو ایمان قبول کرتے تھے پھر وہ ان کی طرف سے خلیفہ بن کر اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، ان میں بھی نیک لوگ، ان میں بھی بد لوگ۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ رسولوں کا سلسلہ کیوں جاری کرتا ہے اللہ؟ ذَلِكَ، یہ بات اس وجہ سے ہے، ان کے، لم یکن ربک، نہیں ہے تیرا رب اے میرے حبیب، کیسا، مہلک القریٰ، بستیوں کو ہلاک کرنے والا، بستیوں سے مراد اہل القریٰ، بستی والوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بظلم، ان بستی والوں کے گناہوں کی وجہ سے، کب، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں کہ بستی والے بے خبر ہوں، ان کی غفلت میں ان کو ہلاک نہیں کرتا ہے، پہلے ان کو آگاہ کرنے کے لیے رسول بھیجتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور جب رسول آ جاتے ہیں تو وَلِكُلٍّ، اور ہر قسم کے، ہر ایک انسان کے لیے، درجات، الگ الگ درجے ہیں سب کے لیے، مما عملوا، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جنہوں نے رسولوں کی بات مانی ان کے لیے جنت کے درجے ہیں، جنہوں نے نہیں مانی ان کے لیے جہنم کے درکے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر، عما، ان کاموں سے، یعملون، جو وہ کیا کرتے ہیں، مطلب کون کس درجے کے لائق ہے، پروردگار کو سب کا معلوم ہے، اس لیے کہ سب کے کام اس کے سامنے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تو رسولوں کو بھیج کر کے پروردگار لوگوں کو سمجھاتا کیوں ہے؟ کیا اللہ محتاج ہے کہ لوگ اس کو مانیں؟ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تیرا رب غیر محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے، پھر کیوں بھیجتا ہے رسولوں کو؟ ذُو الرَّحْمَةِ، بڑی مہربانی کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ رسولوں کو بھیج کر لوگوں کو سمجھایا جائے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے، اگر یشاء چاہے وہ، یذہب لے جائے کم تم کو، اے انسانوں تم سب کو وہ ہلاک کر دے، لے جائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ویستخلف، اور تمہارا جانشین بنا دے، تمہاری جگہ لے آئے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس مخلوق کو وہ چاہے، ما معنی میں من کے، کما انشاء، جس مخلوق کو چاہے اس کو بسا دے تمہاری جگہ، کما انشاء، جس طرح کہ اس نے پیدا کیا کم تم کو، من ذریت قوم آخرین، دوسرے لوگوں کی قوم کی اولاد کے بعد، مطلب ایک معنی تو یہ کہ جس طرح تمہارے نکڑ دادا چکڑ دادا سب مرے، ان کی جگہ تم آئے، تمہارے دادا آئے، پھر دادا کی جگہ تمہارے والد آئے، اور پھر آج تم مر جاؤ گے، تمہاری جگہ تمہاری اولاد آئے گی۔ اور یہ معنی بھی کہ تم سے پہلے اس دنیا میں کوئی دوسری مخلوق آباد تھی، جنات آباد تھے، ان کو ہٹا کر تم کو لایا گیا، لیکن پہلے معنی زیادہ کہ جس طرح تم اپنے بڑوں کی اولاد ہو وہ سب مرے، تو اسی طرح تم سب کو مار ہی دے اور کسی اور مخلوق کو پیدا کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ انما توعدون لآت، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور آنے والی ہے، کیا ہے وہ؟ قیامت ہے۔
وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو کہ اللہ قیامت لانا چاہے اور تم روک دو، ایسا نہیں۔ قل یا قوم اعملوا، قل بار بار آ رہا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا قومی، او میری قوم، اعملوا، عمل کرو تم، علی مکانتکم، اپنے طریقے پر، اپنی جگہ پر کرتے جاؤ، نہیں مانتے ہو، انی عامل، میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر، تم اپنا راستہ نہیں چھوڑتے، میں بھی نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، کس کو، من تکون، کون ہے وہ شخص، لہو تکون، ہوگی، لہو اس کے لیے، عاقبت الدار، گھر کی عاقبت ہوگی، گھر کا انجام ہوگا۔ گھر کا انجام مطلب گھر جب بھی ہوتا ہے آخرت کا گھر، تو آخرت کے گھر کا بہترین انجام کس کے لیے ہوگا ابھی پتہ چل جائے گا، بس محشر کا میدان بپا ہونے دو۔ من تکون، کون ہے من تکون، جس کے لیے، لہو ہوگی اس کے لیے، عاقبہ، عاقبہ اصل میں العاقبۃ المحمودۃ فی الدار الآخرۃ، آخرت کے گھر کا بہترین انجام۔ انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھو کیا انجام ہوگا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہ، بے شک، بات یہ ہے، لا یفلح، نہیں کامیاب ہوں گے، الظالمون، ظلم کرنے والے۔ اور کون ہے ظلم کرنے والے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اب مکہ کے مشرکوں کا دیکھو کس شرک میں مبتلا ہیں، ایک طرف اللہ کو مانتے بھی ہیں مگر پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں اللہ کو؟ دیکھیے، خیرات نکالتے تھے تو اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے مگر ساتھ میں غیر اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے۔ وَجَعَلُوا، اور مقرر کیا انہوں نے، للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے، ذرا، جو پیدا ہوا، من الحرث، کھیتی میں سے، ذرا جو اللہ نے پیدا کیا، من الحرث، کھیتی میں، والانعام، اور جو پیدا کیا اللہ نے چوپائے، ان میں مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے نصیباً، ایک حصہ، مطلب خیرات نکالتے ہیں اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ فقالوا ھذا للہ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے خیرات ہے۔ جس طرح آج ایمان والا زکوٰۃ دیتا ہے، ایمان دور جہالت میں مکہ کے مشرک بھی اسی طرح خیرات نکالتے تھے اللہ کے لیے۔ کھیتی تیار ہو گئی، جانوروں کے بچے پیدا ہوئے تو ایک حصہ اللہ کے لیے، اور جو اللہ کے لیے نکالتے تھے وہ کہاں خرچ کرتے تھے؟ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بزعمہم، ان کے گمان کے اعتبار سے، ایک گمان کیا کہ یہ اتنا حصہ اللہ کا، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور اسی خیرات میں سے ایک حصہ نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے شریکوں کے لیے، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان دیوی دیوتاؤں کے لیے ہے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ جو دیوی دیوتاؤں کے لیے نکالتے تھے وہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے یا مذہب کے نام کی روٹیاں کھاتے تھے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، تو جو ہوتا تھا لِشُرَكَائِهِمْ، ان کے شریکوں کے لیے، ان کے باطل خداؤں کے لیے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ نہیں پہنچتا تھا اللہ کی جانب۔ وَمَا كَانَ، اور جو ہوتا ہے لِلَّهِ، اللہ کے لیے، فَهُوَ يَصِلُ، تو وہ پہنچ جاتا ہے إِلَى شُرَكَائِهِمْ، ان کے شریکوں کی جانب۔ مطلب کھیتی تیار ہوئی، اس میں سے 2 ڈھیریاں نکالیں، 1 کوئنٹل اللہ کے نام کی خیرات، 1 کوئنٹل غیر اللہ کے نام کی، پھر وہ غیر اللہ کے نام کی اللہ کے نام کی مل گئی، تو اگر اللہ کے نام کی غیر اللہ کے ساتھ مل جاتی تھی تو کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، وہ کوئی محتاج تھوڑا ہے، تو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اگر غیر اللہ کا حصہ اللہ کے ساتھ مل گیا تو غیر اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، کہتے تھے بیڑا غرق ہو جائے گا، تو فوراً اس کو واپس نکالتے تھے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے، ساء کتنا برا ہے، ما جو یحکمون یہ فیصلہ کرتے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آگے بڑھو، کیا کیا شرک کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جس طرح ایک جہالت تم نے سنی، ایک جہالت اور سنو، زَيَّنَ، خوبصورت بنا دیا تھا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سارے شرک کرنے والوں کے لیے، کیا خوبصورت بنایا تھا، قتل اولادہم، اپنی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنایا تھا۔ کس نے؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، جن کو وہ اللہ کا شریک مانتے تھے، انہوں نے ایسی باتیں ان کے دماغ میں ڈالیں کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اولاد کو قتل کیسے کرتے تھے؟ وہ فرضی غیرت، اس کے نام پر بیٹی کو قتل کرتے تھے کہ کل کوئی ہمارا داماد کیوں بنے، اور اسی طریقے سے خرچے کا ڈر، اس خرچے کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن خاص طور سے جو دیوی دیوتوں کے نام کے اوپر اولاد کو قتل کرتے تھے، وہ بھی ایک طریقہ تھا کہ ایک تصور تھا کہ اتنے بیٹے ہو جائیں گے
تو ایک بیٹے کی بلی چڑھا دی جائے گی، ایک بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیردوہم، اور یہ سب کچھ شیطانوں نے ان کو، یہ ان کے باطل معبودوں نے ان کو کیوں سمجھایا تھا؟ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالیں۔ اردہ یردی، اردان کے معنی کسی کو دھکا دے کر کے کھڈے میں ڈالنا، اور اس کا آسان ترجمہ کرتے ہیں لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں، تاکہ وہ ان کی نسل کشی کریں۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَلِيَلْبِسُوا، اور تاکہ خلط ملط کر دیں، رل گڑ کر دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کے دین کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما فعلوه، تو ایسا نہ کر سکتے، مطلب زبردستی اللہ ان کو دین پر لگانا چاہتا لگا سکتا تھا، مگر وہ زبردستی نہیں لگاتا۔ فَذَرْهُمْ، اے میرے حبیب چھوڑ دیجئے ان کو بھی، وَمَا يَفْتُرُونَ، اور ان قصے کہانیوں کو اور باطل عقیدوں کو جن کو یہ گھڑ رہے ہیں۔ اور سنو ان کا ایک باطل عقیدہ، وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، اور وہ کہتے ہیں هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ کچھ جانور ہیں، وَحَرْثٌ، اور کچھ کھیتیاں ہیں، حِجْرٌ، یہ ممنوع ہیں، ان کا کھانا حرام ہے، کوئی اور نہیں کھا سکتا، کون کھائے گا اس کو؟ لا يطعمها، نہیں کھائے گا ان کو الا مگر وہ شخص، من نشاء، جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے گمان کے اعتبار سے، مطلب کچھ کھیتی اور کچھ جانور انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے کہ ان کو صرف وہ لوگ کھا سکتے ہیں جن کو وہ چاہیں۔ وہ سے مراد کون تھے؟ وہی ان کے مذہب کے ٹھیکیدار۔ وہ کہتے تھے کہ بس یا تو یہ پجاریوں کے لیے جائز ہے، یا جن کو پجاری اجازت دے، عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَأَنْعَامٌ، اور عجیب، جس طرح پیچھے حام صاحبہ وغیرہ ان کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ جانور تھے، حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، حرام کر دی گئی تھی جن کی پیٹھیں، مطلب کہتے تھے کہ اس کی سواری کوئی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کی سواری کر کے حج بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ حام کا ہم نے پیچھے پڑھا، ہاں اگر کوئی مذہبی آدمی، یعنی وہی پجاری، وہ جو مستقل مذہبی جگہوں پر رہتے تھے، وہ سوار ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ عجیب جانور وہ ہیں، لا يذکرون، نہیں ذکر کرتے ہیں، اسم اللہ، اللہ کے نام کو، علیہا، ان پر۔ ایسے بھی کچھ جانور تھے کہ جن پر کہتے تھے اللہ کا نام لینا جائز نہیں ہے، کیوں؟ کہا یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ سواری کرتے ہوئے بھی ان پر اللہ کا نام نہیں لینا۔ افتراء علیہ، اور کمال بات یہ ہے کہ بہتان لگاتے ہوئے، علیہ، اس پر، کس پر؟ اللہ پر۔ یہ ساری باتیں کہتے تھے کہ اللہ نے بتائی ہیں، یہ خدا کا دین ہے۔ سیجزیہم، ان قریب اللہ ضرور بضرور ان کو سزا دے گا، بما کانوا یفترون، ان کاموں کی وجہ سے، ان عقیدوں کی وجہ سے جو یہ گھڑتے ہیں، جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور سنو اج کس جہالت میں مبتلا ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ما فی بطون هذه الانعام، ان جانوروں کے پیٹوں میں جو ہے، جو جانور کے پیٹ میں بچہ ہے، جانور کو ذبح کرتے تھے، اس کو مارتے تھے، تو اس کا جو پیٹ کا بچہ ہوتا تھا، کہتے تھے خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ان کو عورتیں نہیں کھا سکتی، عورتوں پر یہ حرام ہے۔ ومحرم علی ازواجنا، اور حرام کر دیا گیا ہے، علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر۔ لیکن اگر جانور مرا اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی مر گیا اور وہ مردہ پیدا ہوا، وَإِنْ يَكُنْ مَيْتًا، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تھا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو وہ اس میں سارے شریک ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے مرد بھی کھا سکتے، عورتیں بھی کھا سکتی۔ سَيَجْزِيهِمْ، ضرور سزا دے گا اللہ ان کو، وَصْفَهُمْ، ان کے ان باتوں کو بیان کرنے کی وجہ سے، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، سزا دے گا اس لیے وہ جانتا ہے یہ کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن ڈیل دے رہا ہے، حکیم، یہ اس کی حکمت ہے، فوراً سزا نہیں دیتا ہے دنیا میں، مؤخر کر دیا، آخرت میں دے گا۔ قد خسرا، یقیناً نقصان میں ڈالا، الذین، ان لوگوں نے اپنے آپ کو، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا، سفہن، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے، کہ اتنے بیٹے ہو گئے تو ایک کی بلی چڑھاؤں گا، ایک بیٹا دے دوں گا، کیا بے وقوفی ہے، اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ وحرموا، اور جنہوں نے حرام کیا، ما رزق، وہ روزی جو ہم، ان کو، اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، جانور اللہ نے عطا کیے، کھیت اللہ نے عطا کیے، لیکن وہ انہوں نے اس روزی کو حرام کر دیا، افتراء علی اللہ، اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ قد ضلوا، یہ سب بھٹک گئے، وما كانوا مہتدین، اور ایسے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔
کیا عجیب جہالت ان کی بیان ہوئی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ آگے اللہ کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی، کوئی ہے غیر اللہ جس نے یہ نعمتیں پیدا کی؟ دے تو اللہ اور تم ان نعمتوں کو حرام کرو خود اپنی طرف سے، کیا جہالت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے اللہ، الذی جس نے انشا پیدا کیا جنات باغات کو، اور باغات میں دو قسمیں ہیں، معروشات جو چڑھائے جاتے ہیں، وغیر معروشات اور جو چڑھائے نہیں جاتے ہیں۔ کچھ بیلیں ہوتی ہیں جیسے انگور کا باغ تو ان کو دوسری چیز پر چڑھایا جاتا ہے، وغیر معروشات، اور کچھ چڑھائے نہیں جاتے ہیں جس طرح سیب ہے، سنترا ہے، آم ہے، یہ خود بخود کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے پیدا کیے، کسی دوسرے نے نہیں پیدا کیے۔ والنخل والزرع، اور اللہ نے پیدا کیے النخل کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، اس حال میں کہ مختلف ہیں، جدا جدا ہیں، اکلہ اس کے ذائقے بھی ترجمہ کرتے ہیں، اور اکل کا ترجمہ اس کے میوے بھی، ایک ہی مفہوم نکلے گا، کھیتی کے میوے الگ الگ، اس کے ذائقے الگ الگ۔ والزیتون، اور اللہ نے پیدا کیا زیتون کو، کیا زبردست پھل، والرمان، اور انار کو پیدا کیا متشابہاً، اس حال میں کہ وہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، وغیر متشابہ، اور اس حال میں کہ آپس میں ملتے نہیں بھی ہیں، یعنی کلر دیکھو تو سب کا ایک، لیکن اندر سے دیکھو کچھ کھٹے کچھ میٹھے کچھ کیسے کیسے ذائقوں والے۔ کلو، لوگو کھاؤ، من ثمرہ، اس کے پھلوں میں سے، اللہ نے یہ پھل عطا فرمائے، ان چیزوں کے پھلوں کو کھاؤ، اذا اثمرا، جب پھل آئے۔ بعض نے کہا اذا اثمرا میں بھی ایک اشارہ ہے کہ انہوں نے عجیب فلسفہ گھڑا ہوا تھا کہ اتنے دن کے بعد پھل آنے کے بعد کھانا جائز ہے، اس سے پہلے اگر کوئی کھا لے تو حرام ہے، واللہ اعلم۔ وآتوا حقہ، اور جب یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں تو آتوا حقہ، اس کا حق ادا کرو، یوم حصادہ، اس کھیتی کے کٹنے کے دن۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ جو اللہ نے کھیتی اپنے کرم سے دی ہے اور اس کے لیے نہر کا پانی بھی نہیں لگانا پڑا تو کم سے کم اس میں سے 10واں حصہ نکال دو، 10 کوئنٹل میں سے 1 کوئنٹل اللہ کے نام پر نکالو، غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے، اور جس کو نہر کا پانی دینا پڑا تو اس میں سے 20 میں سے 1 نکالو، 20 کوئنٹل میں سے 1 کوئنٹل نکال دو۔ لیکن یہ آیت مکی ہیں تو مکہ میں یہ تعداد طے نہیں تھی، تعداد یہ طے ہوئی مدینہ میں جا کر، مکہ میں تو خالی اتنا تھا کہ جس دن کاٹو اس دن خیرات کرو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، اور اسراف یہ بھی ہے کہ اللہ کا حق نہ ادا کرو، اور اسراف یہ بھی ہے کہ سارا ہی دے دو اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ رکھو، اور اسراف یہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں پیدا اللہ نے کی اور تم اس میں یہ جہالت کے عقیدے بناؤ اور خود بخود ان کو حرام کہو، کسی کو حلال کرو۔ انہو لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے مسرفین، حدوں سے آگے بڑھ جانے والوں کو، یا فضول خرچی کرنے والا بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ومن الانعام حمولا، اور اللہ ہی نے پیدا کیے من الانعام، چوپایوں میں سے چوپائے، کیسے کیسے نام کیے اللہ نے تمہارے لیے، حمولتن، کچھ وہ چوپائے پیدا کیے حمولتن جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشا، اور کچھ وہ پیدا کیے ہیں فرشا جو زمین کے ساتھ لگ کر چلنے والے ہیں، بھیڑ پیدا کی، بکریاں پیدا کی زمین کے ساتھ لگ کر چلنے والی، حمولا بڑے اونچے اونچے بوجھ اٹھانے والے اونٹ پیدا کیے۔ کلو، کھا، رزقکم اللہ، رزقا اس روزی میں سے، کم جو تم کو دی، اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیچھے چلو تم خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کے، اگر ان میں سے اپنی مرضی سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال گردانو گے تو یہ شیطان کے قدموں کے پیچھے تم چلو گے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ آگے ایک عقلی دلیل دے کر سمجھایا جاتا ہے، دل میں اترنے والی دلیل، کہ کسی جانور کو تم حرام کرتے ہو کسی کو حلال، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اس وجہ سے حرام ہے کہ مذکر ہے، یا اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ مؤنث ہے، یا اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ مذکر اور مؤنث کا اس اولاد ہے، تو کون سا حلال رہا؟ اور یہ دلیل تم نے کہاں سے ثابت کی؟ 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں، یعنی جوڑوں کو جوڑ کر کے 8 بنتے ہیں، کس کے؟
جو گھر کے اندر عرب جانور پالتے تھے ان کے 8. کس کے 8 ہیں؟ بھیڑ اور بھیڑو اور بکری اور بکرا کتنے ہو گئے؟ 4. اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل کتنے ہو گئے؟ 8. 8 ازواج، 8 جوڑوں کو اللہ نے پیدا کیا. وہاں پیچھے جڑے گا 8 جوڑوں کو پیدا کیا اللہ نے. من الضأن اثنین، من الضأن بھیڑ میں سے، اثنین 2، ومن المعز اثنین اور بکری میں سے 2، ومن المعز اور بکری میں سے اثنین 2. قل آذکرین، قل آپ فرما دیجئے آذکرین، کیا 2 مذکروں کو حرم اللہ نے حرام کیا؟ یعنی اس میں سے بکرے کو اور بھیڑوں کو اللہ نے حرام کر دیا کہ یہ مذکر کیوں ہیں؟ حرم حرام کیا اللہ نے. ام الانثیین یا ان میں سے 2 مؤنثوں کو حرام کیا، 2 مؤنث بھیڑ کو اور بکری کو. یا اما اشتملت، اما یا حرام کیا اللہ نے اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اس بچے کو اشتملت جو مشتمل ہیں اس پر ارحام الانثیین 2 مؤنثوں کے پیٹ. یہ ذرا ترجمہ مشکل ہے اس لیے میں آسان ترجمہ کرتا ہوں. اما یا وہ بچہ اللہ نے حرام کیا اشتملت جو رہتا ہے ارحام الانثیین 2 مؤنثوں کے پیٹ میں، جس کو 2 مؤنثوں کے پیٹ ان کا شکم اٹھاتا ہے، یعنی مذکر ہونے کی وجہ سے حرام ہے یا مؤنث ہونے کی وجہ سے حرام ہے یا مؤنثوں کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے حرام ہے. نبئونی مجھے خبر دو، بعلم علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. مطلب محض تم کہہ دو کہ ہاں جی مذکر حرام ہے اور مؤنث تمہارے کہنے سے نہیں ہوتا ہے. ثابت کرو کسی آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور اگر آسمانی کتاب تمہارے پاس نہیں، نقلی دلیل نہیں، تو کوئی عقلی دلیل پیش کرو. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اور اونٹ میں سے اثنین 2 ہیں. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور گائے میں سے 2 ہیں. قُلْ آذَكَرَيْنِ آپ فرما دیجئے آذَكَرَيْنِ کیا 2 مذکروں کو حرم اللہ نے حرام کیا، بیل اور اونٹ کو. ام الانثیین یا 2 مؤنثوں کو حرام کیا، گائے کو اور اونٹنی کو. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اما یا اس بچے کو اشتملت جو رہتا ہے، اشتملت علیہ جس پر مشتمل ہیں، یعنی جو اندر رہتا ہے، ارحام الانثیین 2 مؤنثوں کے پیٹ میں. ام کنتم شہداء اگر تم کہو کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، تو اللہ نے جب حرام کی تھیں تو تم میں سے کون کون وہاں موجود تھا؟ ام کنتم یا تم تھے شہداء موجود، اذ وصا جب وصیت کی تھی، تاکیدی حکم دیا تھا کم تم کو اللہ نے بہذا اس کا، ان چیزوں کو حرام کرنے کا جب حکم دیا تھا، کون کون تم میں سے موجود تھا وہاں؟ فمن ظلم کوئی موجود نہیں تھا، تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا جس نے جھوٹا بہتان لگایا علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹا خود اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. لیضل الناس بغیر علم تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین اصل میں اس طرح کا کام کرنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ایسے ظالموں کو پھر اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يهدي ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظلم کرنے والے لوگوں کو. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما قل آپ فرما دیجئے اگر تم یہ سننا چاہتے ہو کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، تو پھر اللہ کے کلام کو سنو، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے کس کس چیز کو حرام کیا ہے. قل اور آج بھی آپ جتنے بھی ایمان سے محروم ہیں، جن جن چیزوں کو حرام گردانتے ہیں، اگر ان سے پیار سے محبت سے پوچھیں کہ اچھا آپ کے پاس ان کے حرام ہونے کا کیا ثبوت ہے، تو یقینی طور پر جس طرح اوپر مکہ والوں کے سے مطالبہ تھا وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا. تو پھر سنو اللہ نے کن کن چیزوں کو حرام کیا. قل آپ فرما دیجئے لا اجدو میں نہیں پاتا ہوں، فی ما اس چیز میں، اوحی الیہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرمن کوئی حرام کی ہوئی چیز، علی طاعم ایسے آدمی پر جو کھانا چاہے ان چیزوں، طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ جو اس کو کھاتا ہے، جو کھانا چاہتا ہے اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہے. کوئی چیز کا مطلب نعوذ باللہ کوئی ایک چیز بھی حرام نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. جن چیزوں کو تم حرام سمجھ رہے ہو ان کو میری وحی میں حرام قرار نہیں دیا گیا ہے.
بلکہ جن کو تم حلال سمجھتے ہو ان کو حرام قرار دیا گیا۔ وہ کیا چیزیں؟ الا ان یکون میتا، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مردار ہو، اللہ نے اس کو کہا مردار حرام ہے۔ اور یہاں رک کر ایک بات ہم اور سمجھیں، اوپر کہا تھا کہ جس کو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے وہ حلال، اور جو خود بخود مر جائے اور اس مردے کو پھر کھانے لگو تو یہ حرام۔ اس کا راز اور اس کی حکمت بھی بتائی جا سکتی تھی کہ جو خود بخود مرتا ہے اس کا خون اسی کے اندر رہتا ہے، اس کا گوشت بہت گندا ہو جاتا ہے، وہ کھانے کے لائق نہیں رہتا، نہ انسان کی صحت کے لائق رہتا ہے، نہ انسان کی روحانیت کے لائق۔ اس کے مقابلے میں جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا سارا خون رگوں سے نکل جاتا ہے، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بات نہیں بیان کی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے کو یہ ماننا ہے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کے اندر میرے لیے لاکھوں کروڑوں فائدے ہیں، لیکن وہ صرف اس کے فائدے تلاش کر کے اس کو مانے گا نہیں، جو اللہ نے حکم دیا وہ ماننا ہے، چاہے فائدہ سمجھ میں آئے کسی کو وقتی طور پر یا کسی کو اتفاق سے نہ بھی فائدہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے۔ الا ان یکون میتا، اسی طرح یہاں بھی ڈانٹ کر فرمایا بس وہ چیزیں حرام ہیں، الا مگر وہ ان یکون کہ ہو وہ میتا مردار، او دما مسفوحا یا خون ہو مسفوحا بہتا ہوا۔ پیچھے بھی خون کا ذکر آیا تھا 2 جگہ، تو میں نے کہا تھا بہتا ہوا کیوں ترجمہ کیا تھا، یہاں آ گیا وہ لفظ دمن مسفوحا، مسفوحا نے بہایا ہوا خون، تو جو بہتا ہوا نہیں ہے، گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہڈی کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے، کیوں؟ فإنہ رجس، وہ تو گند ہے، خالص گند ہے، وہ اکیلا جانور ہے جو صرف گند سے پلتا ہے، تو اس کے گوشت کو کیسے انسان کے لیے حلال کیا جائے؟ انسان تو اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، کیا وہ یہ گند کھائے گا؟ او فسقا، چوتھے نمبر پر وہ جانور ہے فسقا جو گناہ کا ذریعہ ہو، او یکون فسقا، یا یہ ہے کہ وہ گناہ کا ذریعہ ہو۔ کیسے گناہ کا ذریعہ؟ اوہلا، پکارا گیا ہے بھی اس کے ساتھ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا نام، ذبح کرتے وقت میں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یا ذبح کرتے وقت میں نہیں لیا گیا ہے لیکن اس کو غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے اور اسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہے۔ یعنی نیت یہ ہے کہ غیر خدا راضی ہوگا اور ہمارے کام بنا دے گا، اور پھر اس کو ذبح بھی چاہے کیا گیا اور اس پر چاہے بسم اللہ بھی پڑھ لی گئی، لیکن چونکہ مقصد غیر اللہ ہے، نیت وہ ہے، تو وہ حرام ہے۔ فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور ہو جائے ان چیزوں کو کھانے کے لیے جو اوپر بیان ہوئی، غیر باغ، اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، شریعت کا باغی ہو جائے اور اس کو حلال سمجھے، پھر تو اس کے لیے جائز نہیں ہو، تو نعوذ باللہ ایمان سے بھی جائے گا۔ ولا عاد، اور وہ حدوں کے سے آگے بڑھنے والا نہ ہو۔ آگے بڑھنے کا مطلب کہ ایک بوٹی کھا کر زندہ رہ سکتا تھا لیکن اس نے 4 کھا لی، فَإِنَّ رَبَّكَ، تو اگر کوئی مجبور ہے اور اس نے اس حرام کو کھا لیا زندگی بچانے کے لیے، تو بے شک تیرا رب غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یہ مضمون تقریباً ختم ہو گیا کہ تمہیں تو کوئی ثبوت پیش کرنے کا موقع دیا مگر تم نے ثبوت نہیں پیش کیا کہ ان چیزوں کو کس نے حرام کیا۔ ہم بتاتے ہیں اللہ کی وحی ہے، اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا جن کو تم حلال سمجھتے اور جن کو تم حلال وہ حرام سمجھ رہے، ان کو اللہ نے حرام بیان نہیں کیا۔ لیکن اس پر اشکال ہوا کیا کہ مسلمانوں سے پہلے جو صاحب شریعت لوگ تھے، یہودی اور عیسائی، جن کے پاس کتاب تھی، وہ بہت ساری چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں جبکہ مسلمان ان کو حرام سمجھتے ہیں، اور وہ بہت ساری چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو مسلمان حلال سمجھتے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ اگر اللہ کے حکم پر بات موقوف ہے تو ان کے پاس بھی تو اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس کا جواب وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے تھے، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا ان پر كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، ہر ناخن والے جانور کو، مگر وہ نیچے آ رہا ہے کیوں حرام کیا تھا، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی، یہ مستقل حرام نہیں تھا۔ گویا یہاں یہ بات تسلیم کی گئی کہ ناخن والا، ناخن سے مراد ہم سمجھتے ہیں جیسے ہمارے ناخن، یہ مراد نہیں ہے جس کا پیر پھٹا ہوا ہو بیچ میں سے، جیسے بکری کا، بھیڑ کا، تو یہ ہو گیا پھٹا ہوا بے ناخن والا۔ اور ناخن والا کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آگے سے پھٹا ہوا نہ ہو، جیسے اونٹ کا پیر ہوتا ہے آگے سے بالکل برابر۔ کل ذی ظفر، ہر ایک ناخن والا جانور، اس میں اونٹ آ گیا، وہ ہم نے ان پر حرام کیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور ہم نے گائے میں سے، والغنم، اور بکری میں سے، غنم میں بھیڑ اور بکری دونوں آئے،
ان میں سے ہم نے ان پر چند چیزیں حرام کی تھی، مگر پورا جانور حرام تھا، مگر چند چیزیں حرام تھی۔ پورا جانور حلال تھا مگر اس کی کچھ چیزیں حرام تھی۔ کیا تھی؟ حرمنا علیہم، ہم نے حرام کیا تھا ان پر شحومہما، ان کی چربیوں کو۔ چربی حرام تھی، گائے کی چربی حرام، اونٹ کی چربی، وہ بکری کی چربی حرام۔ شحومہما، ان کی چربیاں ان پر حرام کی۔ پھر چربی میں سے بھی کچھ چربی کہا کہ حلال ہے، کون سی؟ الا ما حمل ظہورہما، مگر وہ چربی جو اٹھاتی ہیں، جس چربی کو ان کی پیٹھیں، جو پیٹھ پر لگی ہوئی چربی ہو، ابل حیوایا، جو آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی ہو، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ کہا تھا یہ جائز ہے، باقی چربی ان کے لیے حرام کی گئی۔ مگر یہ وقتی حرام تھی، یہ کوئی مستقل ہمارا حکم نہیں تھا۔ یہ ان کو کیوں حرام کی گئی تھی؟ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی، ببغیہم، ان کے بغاوت کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے، ہمارے حکموں سے باغی ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ہی سچ کہہ رہے ہیں، ہم ہی سچے ہیں۔ یہودی کہیں کہ نہیں مستقل حرام ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سچ بات کہہ رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ جھوٹا کہیں آپ کو، کون کہیں؟ مثلا یہودی کہیں کہ نہیں یہ مستقل حرام تھی، یا یہ جھوٹا کہیں فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو قل، آپ فرما دیجئے، ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن یاد رکھو جب عذاب آئے گا تو چھوٹ بچے گا کوئی نہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں واپس لوٹائی جاتی ہے بَأْسُهُ، اس کی پکڑ، اس کی جنگ، اس کی سزا، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے۔ سب باتوں کا جواب ہو گیا۔ ایک آخری ان کا بڑا اہم اشکال باقی رہا، جو اشکال ہر دور میں کرتے رہے، آج بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ اگر ہمارے یہ شرک کرنے والے کام اللہ کو پسند نہیں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اللہ ہم کو شرک کرنے کی طاقت کیوں دیتا ہے؟ اگر چور کو چوری کرنے کی اللہ نے طاقت دی ہے، ٹانگیں دیں، چل کر گیا، چوری کی، اللہ نے اگر یہ چوری اس کو نہیں کروانی تھی تو طاقت ہی کیوں دی؟ اس کا بھی جواب سیقول، ضرور کہیں گے، الذین، وہ لوگ، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء، اگر چاہتا اللہ تعالی، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا، اور ہم حرام بھی قرار نہ دیتے، من شیء، کسی چیز کو، جن کو ہم نے پیچھے حرام قرار دیا، چلو ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے، لیکن اگر یہ اللہ کو پسند نہیں تو اللہ نے ہم کو حرام قرار دینے کی طاقت کیوں دی؟ قرآن پاک نے اس کے جواب دو انداز سے دیے۔ ایک جواب آ رہا ہے سورہ نحل میں 14ویں پارے میں، ایک یہاں جواب دیا۔ سب سے پہلا جواب فرمایا، بڑا تحقیقی اعتراض لائے، تم سے پہلے جاہل بھی یہی اعتراض کرتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، کذب، جھٹلایا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی یہی باتیں کہتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے بأسنا، ہماری سزا کا مزہ۔ یہ باتیں پچھلے لوگ کہتے تھے، ان کو سزائیں ملی۔ اگر ان کو سزا مل چکی ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اگر پسند ہوتی تو سزا کیوں دیتا ان کو؟ اور قوم عاد اور قوم سمود اور دوسری قومیں جو ہلاک ہوئیں، ان کو عرب کے لوگ مانتے تھے۔ قل، تیسرا جواب، یہ دو جواب ہو گئے۔ ایک یہ کہ تم سے پہلے جاہل بھی یہی کہتے تھے، دوسرا جواب کہ ان کو سزا مل چکی۔ اگر اللہ ان باتوں سے خوش تھا تو ان کو سزا کیوں دی؟ ان کو سزا ملنے کا مطلب اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ طاقت دینا الگ بات ہے اور کسی بات سے خوش ہونا الگ بات ہے۔ تیسرا ان سے پوچھا جا رہا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، هل عندکم من علم، کیا ہے تمہارے پاس، من علم، کوئی علم، فتخرجوہ، تو نکالو تم اس علم کو، لنا، ہمارے پاس، تم پیش کرو نا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو طاقت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان باتوں سے راضی ہے؟ راضی ہونے کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ ان تتبعون، تم نہیں پیچھے چلتے ہو، الا ظن، مگر اندازے کے، وان انتم، اور تم نہیں ہو، الا تخرصون، مگر اٹکل کی باتیں کرتے ہو، محض اندازے کی باتیں کرتے ہو، ہوا میں تیر مارتے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، فللہ، تو اللہ ہی کے لیے ہے، الحجۃ البالغہ، وہ دلیل، وہ ثبوت، البالغہ، جو اتر جانے والا ہے، پہنچ جانے والا ہے دلوں تک، دلوں میں اترنے والی بات اللہ کی ہے۔
فلو شاء، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لہدا تو ضرور ہدایت دے دیتا تم کو اجمعین، سب کے سب کو۔ یہ چوتھا جواب ہوا۔ چوتھا جواب کیا ہے؟ طاقت دینا الگ چیز ہے، لیکن مجبور کر کے کسی کو وہ ہدایت پر نہیں لگاتا، اس نے چھوٹ دے دی ہے، اسی چھوٹ کا تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ قل ہلم شہداءکم، آخری پانچویں بات، قل آپ ان سے فرما دیجئے، ہلم، یہ عجیب لفظ ہے، اس کے معنی آؤ بھی ہے اور اس کے معنی لاؤ بھی ہے، یہاں اس کے معنی لاؤ ہوگا۔ ضابطہ یہ ہے جب اس کے بعد مفعول ہو تو معنی لاؤ اور فاعل ہو تو معنی آؤ۔ قل ہلم، آپ فرما دیجئے ہلم لاؤ شہداءکم، اپنے ان گواہوں کو، الذین یشہدون، جو گواہی دیتے ہوں اس بات کی، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ھذا ان چیزوں کو، لاؤ کوئی ثبوت پیش کرو۔ فإن شہدوا، یہ پانچویں بات ہے، تو بس اگر وہ گواہی دیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ مچٹنڈے کچھ جاہل کھڑے ہو جائیں، کہا ہاں ہم وہاں موجود تھے، ہمارے سامنے اللہ نے کہا تھا یہ چیزیں حرام ہیں۔ اگر ایسا جھوٹ بولنے کے لیے کوئی گواہ کوئی کھڑا ہو جائے، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دینے لگ جائیں جھوٹی، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجئے، آپ سمجھ لیجئے جھوٹ بول رہے۔ ولا تتبع، اور تو نہ پیچھے چلا قرآن پڑھنے والے، اہواء، ان لوگوں کی خواہشوں کے، الذین کذبوا، جنہوں نے جھوٹ سمجھا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، والذین، اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں مانتے ہیں آخرت کو، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون، برابر قرار دیتے ہیں۔ یہ شروع میں بھی آیا تھا لفظ، بالکل پہلے رکوع میں، کس کو؟ دوسری مخلوق کو، خالق کے برابر قرار دیتے ہیں مخلوق کو، پتھروں کو برابر قرار دیتے ہیں اللہ کے۔ ایسے لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ چلیے۔ اگر تمہیں یہ سننا ہی ہے کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا، تو آؤ تمہیں بتاؤں کیا کیا حرام ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، تعالو، پورے رکوع کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ کام حرام کیے ہیں، چیزیں نہیں بیان کی جائیں، چیزیں تو اوپر بیان ہو گئیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کام سنو۔ قل، آپ فرما دیجئے، تعالو، آؤ، تعالو کے معنی آنا، اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، ما، ان چیزوں کو، حرما، جو حرام کی، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر۔ آسان بات یہ ہے کہ یہاں بات ختم کر دو، کیا کیا چیزیں حرام کی، اب آگے لسٹ ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلی بات حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اب اگر اس کو پیچھے جوڑیں گے تو معنی کیا نکلے گا کہ اللہ نے حرام کر دیا کہ تم کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، تو مت ٹھہرانے کو حرام کیا تو گویا شریک کرنا ضروری ہو گیا، نہیں وہ بات نہیں ہے۔ مطلب ہے سب سے پہلا کام کیا حرام کیا اللہ نے؟ شرک کرنا حرام کیا، تو وہاں بات ختم ہوئی اور پھر آگے ہوا، اور سنو، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، وسیع اور جامع لفظ ہے، نیک سلوک کرو، ساری باتیں اس میں آ گئیں۔ تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور مت قتل کرو تم اپنی اولاد کو، من املاق، املاق کے معنی غربت کے ڈر سے، غریب ہونے کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے۔ کیا جامع لفظ قرآن نے استعمال کیا، قیامت قریب آ لگی، لیکن آج بھی اولاد کو قتل کیا جاتا ہے غربت کی ڈر سے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ طبقہ غریب ہونے کے ڈر سے اولاد کو قتل کرتا ہے جو خربوں کا مالک ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں، آج کھا کل خدا، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا ہے۔ نحن نرزقکم، جو اولاد کو قتل کرتا ہے، ہم دو ہمارے دو، اصل میں وہ کس گناہ میں مبتلا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ روزی میں دیتا ہوں، میں انتظام کرتا ہوں، تو بچے زیادہ ہو گئے تو میں کیسے کیا کروں گا؟ اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ رہا ہے۔ نحن نرزقو، ہم روزی دیتے ہیں، کم، تم کو بھی، ویاہم، اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا، اور مت قریب جاؤ تم، الفواحش، بے حیائی کی باتوں کے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ احکام ہیں۔ ما ظہر، وہ بے حیائی جو ظاہر ہو، منہا، اس میں سے، کھلم کھلا بے حیائی ہو، اعلانیہ بے حیائی ہو، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی بے حیائی، کسی کو دکھائی نہیں دے رہی ہے مگر چھپے ہوئے گناہ۔ ولا تقتلوا النفس، اور کیا اللہ نے حرام کیا؟ یہ حرام کیا کہ مت قتل کرو، یہ حکم دیا، بلکہ حرام کے وجہ اور کیا حکم ہے؟ بولو یہ حکم ہے، لا تقتلوا النفس، مت قتل کرو کسی جان کو، التی حرم، جس کا قتل کرنا حرام کیا ہے، اللہ، اللہ نے،
الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ میں نے پیچھے بتایا تھا شاید 5 قسم کے قتل بچتے ہیں بس۔ کون؟ ایک تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور دوسرا امن و امان کو پارا کرنے کے لیے جو ڈکیتیاں ڈالتے پھریں، چھٹے پارے میں اس کا تذکرہ آ گیا۔ 2، تیسرا جو شادی شدہ ہونے کے باوجود لوگوں کی عزتوں پر، ماؤں بہنوں کی عزتوں پر حملے کرتا پھرتا ہے۔ 3، اور چوتھے وہ آدمی جو دین اسلام کو قبول کرتا ہے، سوچ اور سمجھ کے ساتھ اعلان کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر مرتد ہوتا ہے اور دین کے خلاف مناظرے اور بحثیں شروع کرتا ہے اور اوروں کو بھی گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر وہ ایمان والا جو اعلان جنگ کر کے میدان میں آ جائے۔ جب تک اعلان جنگ نہ ہو، صرف اس کے غیر ایمان والا ہونے کی وجہ سے اس کا قتل جائز نہیں ہے، وہ تو ہم پیچھے پڑ چکے، اگر اس کا قتل ہو جائے تو اس کا جرمانہ ویسا ہی دیا جاتا ہے جیسا کہ ایمان والے کا۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہیں وہ باتیں، وصا تاکیدی حکم دیا اللہ نے، کم تم کو بھی ان کا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا، اور مت قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا باللتی، مگر اس طریقے سے ہی احسن، جو بہت ہی اچھا ہو۔ اور بہت اچھا کیا ہے؟ کہ اس کے مال کی بہتری مقصود ہو، اس کے لیے اس کے مال کے قریب جاؤ، اس کی بزنس کر کے اس کو بڑھاؤ، لیکن کھانے کے لیے نہیں۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، جوان ہو گیا، اب یتیم نہیں رہا، اب وہ مل کر کے تمہارے ساتھ بزنس کر رہا ہے، دوسرے کام کر رہا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو تم الکیلا، ناپنے کو، والمیزان، تولنے کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یہ کام، یہ حکم دیا اللہ نے، اور اس کے مقابلے میں حرام کیا ہے کہ پورا نہ ناپو، نہ تولو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ابھی یہ حکم چل رہی رہے تھے، بیچ میں ایک بات روک کر کے بتائی، اللہ نے انسانوں کو جو حکم دیے ہیں، کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں کہ انسانوں کو اس پر عمل کرنا مشکل ہو، وہ حکم دیے جس پر انسان عمل کر سکتے ہیں۔ لا نکلف، ہم ذمہ دار نہیں بناتے ہیں، نفسن، کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ اب حکم ایک اور سنو، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور یہ حکم دیا کہ جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ ہو قرابت والا، رشتہ داری والا۔ کون؟ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کے خلاف تمہاری گواہی جا رہی ہے، چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار بھی ہو، اس کی رشتہ داری کا خیال نہ کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدوں کو پورا کرو، اور سب سے پہلا وعدہ کہ اس پر ایمان لاؤ۔ ذالکم وصاکم، یہ ہیں وہ چیزیں جن کا تاکیدی حکم دیا اللہ نے، کم تم کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم سمجھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور سب سے اہم حکم اور آخری حکم کیا ہے؟ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي، کہ یہ ہے میرا راستہ، یہ دین، یہ قرآن و سنت کا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، مستقیماً، اس حال میں کہ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اس کے سوا جتنے راستے ہیں سب ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس راستے پر چلو، اس راستے کی پیروی کرو، اس کا حکم دیا اللہ نے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر کے مت پیچھے چلو تم، السُّبُل، بہت سارے راستوں کے، سیدھا راستہ ایک ہے، اور ٹیڑھے میڑے راستے لاکھوں کروڑوں ہیں، ان راستوں پر نہ چلو، اگر ان پر چلو گے فتفرقا، تو وہ راستے الگ کر دیں گے، بکم، تم کو، عن سبیلی ہی، اللہ کے راستے سے، پھر تم جتنے چلتے رہو گے اس کے قریب ہونے کے بجائے اتنا ہی دور ہوتے رہو گے۔ ذالکم وصاکم، یہ ہیں وہ چیزیں تاکیدی حکم دیا تم کو بھی، ان کے بارے میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ آخری حکم تھا، اس دین پر چلو، یہ ہے سیدھا راستہ، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر یہ سننا چاہتے ہو کہ اللہ نے کیا کیا حکم دیے، یہ احکام ہیں، اور یہ جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں، کیا یہ ہم ہی دے رہے ہیں؟ ہم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری، اس میں بھی یہی احکام تھے۔ ثم، پھر سنو، آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تھی۔ ثم کے معنی پھر، لیکن ہر جگہ پھر ترجمہ نہیں ہوگا، پیچھے ایک جگہ ترجمہ آیا تھا پھر بھی، اور یہاں پر ثم کس کے لیے ہے؟ تعقیب ذکری کے لیے کہتے ہیں گرامر میں۔ تعقیب ذکری کا مطلب ایک بات اور سنو، یہ احکام صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ احکام تو قرآن سے پہلے تورات میں موجود ہیں۔ ثم آتینا، پھر یہ بات بھی ہے کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، کیوں دی؟ تماماً، پورا کرنے کے لیے، مفعول چھپا ہوا ہے، کس کو؟ نعمہ،
اپنی نعمتوں کو پورا کرنے کے لیے ساری نعمتیں دی تھی، ایک نعمت باقی تھی کتاب کی، اللہ نے کتاب بھی دی، مگر یہ نعمت کن کو دی؟ علی الذی احسن، ان لوگوں کے اوپر، اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے احسن جس نے نیکی کی، احسن کا مفعول بھی چھپا ہوا ہے، احسن قیاما بہ، جس نے اس کتاب پر عمل کرنے میں کمال دکھایا، اس کو وہ کتاب عطا فرمائی، وہ تفصیلا، اور کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے، لکل شیء، ہر چیز کو، لیکن ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ یحتاج الیہ فی الدین، اس چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے جس کی دین میں ضرورت ہے۔ وہ کوئی کہے جی تورات کو کہا کہ ہر چیز اس میں بیان کی گئی، بیالوجی تو اس میں ہے ہی نہیں، کیمسٹری تو اس میں ہے ہی نہیں، فزکس اس میں ہے ہی نہیں، ارے وہ فزکس کی کتاب ہے کیا؟ ہر چیز سے مراد دین کی ہر چیز، وہدن، اور ہدایت دینے کے لیے، ورحمتن، اور مہربانی کرنے کے لیے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ سارے انسان اللہ کی ملاقات پر یقین کریں۔ وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اے ساری دنیا کے لوگوں، ھذا کتاب وھذا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، یہ برکت والی کتاب آ چکی ہے، کن بھول بھلائیوں میں تم مبتلا ہو، فاتبعوہ، تو تم اسی کے پیچھے چلو، واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ رحم معلق ہے تقوی کے ساتھ، اللہ کا خوف لاؤ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ ہم کو تقوی بھی نصیب فرمائے اور ہم پر رحم بھی فرمائے۔ اللہم ارحمنا و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا، یہ کتاب کیوں دی ہے مکہ والوں؟ سنو، اس لیے دی، ان تقولوا، کہ تم کہنے لگ جاؤ، انما انزل الکتاب، بے شک کتاب اتاری گئی تھی، علی طائفتین، دو جماعتوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، یعنی تورات ملی تھی یہودیوں کو اور انجیل ملی تھی عیسائیوں کو، اور وہ عربی نہیں ہے، وہ دوسری زبانوں میں ان کو ملی تھی۔ وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم، ان کا معنی میں بتا چکا کہ کان سے پہلے آئے تو اکثر اس کے معنی ہوتا ہے بے شک۔ وَإِن كُنَّا، اور اگرچہ ہم تھے، عن دراست، اور بے شک ہم تھے، عن دراستہم، ان کی تعلیمات سے، دراست ان کے معنی تعلیمات، لاغافلین، بے خبر، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کتابوں میں کیا تھا، تو ہم کیسے ان پر عمل کرتے؟ یہ کہہ سکتے تھے تم قیامت کے دن، او تقولو، یا اس وجہ سے کہ تم قیامت کے دن کہنے لگتے، لو انا انزل، یا آج دنیا میں کہتے، لو انا، اگر یہ بات ہوتی، انزل علینا الکتاب، ہم پر کتاب اتاری جاتی، اگر کتاب ہم کو ملتی، یہودیوں اور عیسائیوں کو ملی ہے، اگر ہم کو ملتی، لکننا اہدا، تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے، منہم، ان کے مقابلے میں۔ کیوں؟ عرب کہتے تھے کہ ہمارے اندر قدرتی طور پر، فطری طور پر وہ صلاحیتیں ہیں جو دنیا بھر میں کسی کے اندر نہیں ہیں، اور تھی بھی ان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں، تو اگر ہم کو کتاب ملتی تو ہم اہدا ہوتے، زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ فقط جاءکم، اے عرب کے لوگوں، ساری دنیا کے لوگ بھی اس میں آئے، آ چکی، کم، تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی، اور وہ یہ کتاب ہے، وہدن، اور ہدایت آ چکی، ورحمتن، اور مہربانی آ چکی ہے۔ اب اس کو قبول کرو اور تم دوسروں کے مقابلے میں اہدا بنو۔ چنانچہ جنہوں نے قبول کیا وہ یقینی طور پر اہدا تھے، سب سے زیادہ ہدایت والے، لیکن جن کے پاس جو یہ باتیں پہلے کہتے تھے لیکن جب کتاب آئی تو نہیں مانا، پھر کائنات میں ان سے بڑا کوئی ظالم بھی نہیں۔ فمن اظلم، تو کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس آدمی سے، کذب بآیات اللہ، جس نے اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہا، وصدف عنہا، اور اللہ کی آیتوں سے اعراض کیا، صدف، منہ موڑا، اعراض کیا۔ سنجزی، ہم ضرور سزا دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، یصدفون، جو منہ موڑتے ہیں، عن آیاتنا، ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، بدترین عذاب کی سزا دیں گے ان کو، بما کانوا یصدفون، ان کے منہ موڑنے کی وجہ سے، اعراض کرنے کی وجہ سے، ان کے کترانے کی وجہ سے، ان کے اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ کتاب آ چکی، آخری پیغمبر آ چکے، اب بھی ایمان نہیں لاتے ہو، انتظار کس کا ہے؟ حل ینظرون، نہیں وہ دیکھتے ہیں، حل ینظرون، دوسرا ترجمہ، نہیں وہ انتظار کرتے ہیں، الا، حل کے معنی یاد رکھیے کیا، لیکن جب بھی اس کے بعد آئے الا تو معنی کیجئے نہیں، بس آسان بات ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کے معنی کیا، لیکن جب بھی اس کے بعد آئے الا تو ترجمہ کیجئے نہیں۔ حل
نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں الا مگر اس بات کا ان تأتیہ کہ آ جائیں ہم ان کے پاس الملائکۃ فرشتے، جب عذاب کے اور موت کے اور قیامت بھپا کرنے والے فرشتے آئیں گے تب ایمان لاؤ گے، اور کس کا انتظار ہے؟ او یاتیا یا آ جائے ربو کا تیرا رب، اور تیرا رب آنے کا کیا مطلب ہے؟ متشابہات میں اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی ترجمہ کیا گیا، میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ تیرے رب کا عذاب آ جائے، چونکہ یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ جب تیرے رب کا عذاب آ جائے گا تب ایمان لائیں گے، یا اللہ آ جائے اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ او یاتیا بعض، یعنی اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن سب سے بہتر بات ہے چونکہ خود قرآن پاک نے تفسیر کی یاتی عذاب ربک، تیرے رب کا عذاب آئے، تو یہاں بھی ہم وہی مانیں۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں تیرے رب کی بعض وہ نشانیاں کہ جس کے بعد ایمان معتبر ہی نہیں ہوگا۔ کون سی نشانیاں؟ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن یاتی آ جائیں گی بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض آیتیں، بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا نہیں نفع دے گی کسی جان، نہیں نفع دے گا کسی جان کو ایمانہا اس کا ایمان قبول کرنا۔ کون سی جان؟ لم تکن آمنت، جو ایمان نہیں لائی تھی من قبل اس سے پہلے، جس کے پاس پہلے سے ایمان تھا اس کو ایمان نفع دے گا، لیکن جو ایمان نہیں لایا تھا اور ان نشانیوں کو آنے کے بعد ایمان لائے گا اس کا ایمان معتبر نہیں۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے نہیں کمائی تھی ایمان میں کوئی نیکی، اب نیکی کرنے لگے گا، اس کی نیکی اس کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ اور یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ کیونکہ حدیث میں خود اس کی تفسیر آ چکی، فرمایا یہ وہ آخری موقع کی نشانیاں ہیں کہ بس جس کے بعد قیامت کا انتظار ہوگا۔ کون سی نشانیاں؟ فرمایا جب سورج مغرب سے مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے نکل جائے گا، اور پھر دابۃ الارض نکلے گا، زمین سے ایک جانور نکلے گا، 20ویں پارے میں آ رہا ہے، وہیں اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر صبح کو سورج نکلے گا ادھر سے تو اسی دن شام کو دابہ نکلے گا، اور شام کو اگر دابہ نکلے گا، صبح کو دابہ نکلے گا تو شام کو سورج نکلے گا۔ مطلب اس کا فرمایا بس جیسا سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے فوراً بعد دابہ نکلے گا، اور جیسا دابہ نکلے گا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد فوراً بعد اس کے سورج نکل آئے گا۔ تو کیا اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث کی ہے جس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد بھی زندگی رہے گی، دنیا رہے گی 120 سال یا اس سے کچھ کم و زیادہ، لیکن یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی کو کہا کہ پھر قیامت صرف شریروں پر قائم ہوگی، نیک رہیں گے ہی نہیں۔ قل انتظروا، اگر اسی کا انتظار ہے تو قل آپ فرما دیجئے انتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ فرقوا جنہوں نے جدا جدا کیا، دینہم اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، وکانوا شیعا اور ہو گئے وہ فرقے، شیعتن جماعتیں بن گئے، الگ الگ ٹکڑیاں بٹ گئی ان کی۔ لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ منہم ان کی طرف سے، فی شیء کسی چیز میں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون لوگ ہیں؟ یہودی بھی بٹے تھے، عیسائی بھی بٹے تھے، کئی کئی جماعتوں میں بٹ گئے، اور آپ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کی امت بھی بٹے گی، تو اگر اس طرح بٹ جائے تو پھر آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے بٹنے کے دور میں ہدایت پر کون ہوگا؟ فرمایا جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے حبیب کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ قیامت تک رہے گا، تو ہر آدمی اپنے دل کو مطمئن کر سکتا ہے کہ میں اس صحیح راستے پر ہوں کہ نہیں، تو وہ سنتوں کو اپنے سامنے رکھے، صحابہ کے طریقے کو سامنے رکھے۔ اگر وہ اس پر چل رہا ہے تو اس کا مطلب صحیح راستے پر ہے، اور اگر نہیں چل رہا ہے تو اس کا مطلب بٹ چکا ہے۔ اور اس میں بھی علماء کرام نے بحث فرمائی کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ امت بھی بٹے گی، اور دوسرے بٹے تھے 72 فرقوں میں، یہ بٹے گی 73 فرقوں میں، ان فرقوں میں وہ بھی ہوں گے جو مستقل جہنم میں چلے جائیں گے، یعنی وہ کفر و شرک تک پہنچ جائیں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو اپنی سزائیں بھگت کر کبھی واپس آئیں گے، کلہم فی النار کا معنی، لیکن وہ کفر و شرک تک تو نہیں پہنچیں گے، لیکن وہاں پہنچ جائیں گے کہ آخر ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ کتنا زمانہ رہیں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہم احفظنا منہم۔ انما امرهم الى اللہ،
بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ينبئهم، پھر اللہ بتا دے گا ان کو قیامت کے دن بما كانوا يفعلون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. ضابطہ من جاء، جو کوئی آئے گا بالحسنۃ، نیکی لے کر، فلہ عشر امثالها، تو اس کے لیے اس نیکی کے برابر 10 گناہ ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو لے کر آئے گا بالسیئۃ کوئی گناہ، فلا یجزا، تو سزا نہیں دی جائے گی اس کو، الا مثلہا، مگر اسی کے بقدر. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. یہ ضابطہ ہے اس کی عدالت کا کہ نیکی لے کر آؤ تو کم سے کم 10 گنا ملنا ضروری ہے، اور بڑھا کر کتنا بڑھائے گا اللہ اکبر وہی جانتا ہے. لیکن جو گناہ کر کے آئے گا اس کو اتنے ہی گناہ کی سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، قل آپ فرما دیجئے یہ ٹیڑے میڑے راستے لوگوں کے، اننی بے شک مجھے، ہدا ہدایت دی ہے، نی مجھ کو، دوبارہ تاکید، بے شک مجھ ہی کو اللہ ہدایت دی ہے، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. میرا راستہ سیدھا ہے، جو اس پر چلے گا اس کو بھی یہ راستہ نصیب ہوگا. یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینا قیما، یہ بدل ہے صراط مستقیم کے محل سے، وہ چونکہ حقیقت میں مفعول ہے تو اس پر بھی زبر، دینا قیاما. چلیے ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ مجھے اللہ نے ہدایت دے دی سیدھے راستے کی، دینا قیاما، یعنی درست دین اللہ نے مجھ کو بتا دیا ہے. اور یہ درست دین کون سا ہے؟ کوئی نیا نہیں، ملت ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. حنیفہ، کون ابراہیم علیہ السلام؟ جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف جھک جانے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اس طرح اوپر تھا کہ امت بٹے گی تو کیسے آدمی دل کو مطمئن کرے کہ میں ہدایت پر ہوں؟ تو فرمایا خود دیکھ لے کہ سنتوں پر اور صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے کہ نہیں. اگر چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ صراط مستقیم پر ہے. لیکن اگر سنت پر چل رہا ہے مگر صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ کا طریقہ بھی تم پر ضروری ہے. اسی طریقے سے کوئی کہے کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں تو فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک تو نہیں تھے. اگر اس میں اس کے کام میں کہیں نہ کہیں شرک موجود ہے اس کا مطلب کہ وہ دین ابراہیمی پر نہیں ہے. ہاں اگر وہ شرک سے پاک ہے پھر دین ابراہیمی پر ہے. قل ان صلاتی، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، کیا ہے ہمارا دین؟ خالص توحید، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی. اور وسیع کر کے یوں ترجمہ کرتے ہیں ان صلاتی، یہ ہے بدنی عبادت، نسکی یہ ہے مالی عبادت. تو بے شک میری بدنی عبادتیں بھی اور میری مالی عبادتیں بھی، اور آگے بڑھ جاؤ محیا، میرا جینا بھی، و مماتی، اور میرا مرنا بھی، للہ، اللہ ہی کے لیے. یہ ہے توحید. خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. انسان کا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہو جائے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں ہوں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا. قل غیر اللہ ابغی، قل آپ فرما دیجئے یہ ہمارا دین ہے. اغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ابغی میں تلاش کروں ربن، کسی کو رب، کسی اور کو میں رب بناؤں. وہو رب کل شیء، حالانکہ ہر چیز کا رب، ہر چیز کو پالنے والا اللہ ہے. ولا تکسب کل نفس، اور نہیں کماتی ہے کل نفس کوئی جان، الا علیہا، مگر وہ اسی پر پڑتی ہے. جو بھی کوئی کمائی کرے گا اس کا بوجھ اسی پر پڑے گا، نیکی ہوگی تو اس کا نفع بھی اسی کو ملے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی جان بوجھ نہیں اٹھائے گی، وزر نفس اخرى، کسی دوسری جان کا بوجھ، یعنی نفس پوشیدہ ہے. ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف مرجعکم، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم، تو وہ تم کو بتا دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تمام باتیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، آخری آیت آئی، بیچ میں بھی فرمایا تھا اس نے تم کو پچھلوں کی اولاد میں پیدا کیا، تم کو زمین کا جانشین بنایا، وہ تم کو ہٹا کر دوسروں کو بھی لا سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے الَّذِي جس نے جعل بنایا تم کو خلائف الارض، زمین میں خلیفہ، جانشین، ایک کے بعد دوسرے آئے، زمین کو آباد کرنے والے اور زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والے، اس کی مرضیات کو چلانے والے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور اونچا کیا اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر، درجات، درجوں کے اعتبار سے.
زمین میں جانشین بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ساری مخلوق کو، ساری چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگایا، اور تمہارے درجے اب جدا جدا ہوں گے۔ جو نیکیاں کرے گا اس کے درجے جنت کے، اور جو برائیاں کرے گا اس کے پھر جہنم کے در کے، پھر نیکوں میں بھی الگ الگ درجے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اس نے تم کو جانشین بنایا تاکہ وہ آزمائے تم کو، فیما ان نعمتوں میں، آتاکم جو اس نے تم کو دی ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ یہ نعمتیں عطا فرمائیں، جو نہیں مانے گا ان کو سزا ملے گی بہت جلد۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب بھی کوئی توبہ کرے، اب بھی کوئی مان لے، اس پر کرم کرے گا، اس پر رحم فرمائے گا۔ سورہ انعام مکمل ہوئی۔ سورہ اعراف